اور ان کے بڑے معروف ایک عالم دین ہے محمد بن یعقوب کلینی، اس نے بھی اپنی ایک معروف کتاب کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے اصول کافی کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ نبوت سے پہلے آپ کی شادی کے بعد، نبوت کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد تھی، ایک قاسم بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں سیدہ خدیجہ سے۔ وہ کون سی تھی 3 بیٹیاں؟ سیدہ ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ زینب۔ یہ 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھی سیدہ خدیجہ سے۔ یہ خود ان کا معتبر عالم ہے، امام کلینی کے نام سے مشہور ہے، کہتا ہے یہ 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھی اور 1 بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 2 بیٹے بعثت کے بعد یعنی نبوت ملنے کے بعد وہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر ضروری ہے کہ میری سنت کو تھام لو اور میرے خلفاء کی سنت کو، جس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفاء کے ایمان کی گواہی دے دی اور ان کے متبع سنت ہونے کی، مطیع و فرما بردار ہونے کی گواہی دے دی کہ یہ میرے صحابہ میری ہی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سنت بھی لازمی ہے تم پر، یعنی وہ میری ہی اطاعت کرنے والے ہیں، میری ہی سنت پر چلنے والے ہیں۔ ان خلفاء اکرام میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا نام 3 نمبر پر آتا ہے۔ ان کی شان مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، وقت انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے میں صرف ایک مسئلے پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ان کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو، ان کے مقام و مرتبے کو مجروح کرنے کے لیے بہت ساری سازشیں کی گئی۔ ان جیسی عظیم شخصیت پر بہت ساری الزام تراشیاں کی گئی، بہت سارے جھوٹے قصے بنائے گئے، کہانیاں بنائی گئی، صرف اس لیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کا دشمن قرار دیا جائے اور اس طرح ان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائے۔ جو حقیقی محبت کرنے والا ہوگا، جو صحیح معنی میں ایمان والا شخص ہوگا، کوئی بھی اس کے دل سے سیدنا عثمان کی محبت کو نہیں نکال سکتا، کیونکہ جس کے دل میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی محبت نہیں ہے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے اہل بیت کی محبت کا، انہوں نے بہت زیادہ سازشیں کی کہ خلفائے راشدین اور دیگر بہت سارے صحابہ کے مقام کو، ان کی عزت اور ان کے شرف کو، ان کی شخصیتوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عثمان وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرہم حیاء، میرے صحابہ کے اندر سب سے زیادہ حیا والی شخصیت سیدنا عثمان ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے صحابہ کا تذکرہ ہے، بڑی طویل حدیث ہے جس کے اندر صحابہ کا تذکرہ ہے، جس کے اندر سیدنا معاذ کا بھی تذکرہ ہے، جس کے اندر سیدنا زید کا تذکرہ ہے، جس کے اندر دیگر صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حیا والی شخصیت میری امت کی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کے لیے جو مصائب کھڑے کیے گئے، جو مشکلات کھڑی کی گئی، حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اس صحابی رسول
کی محبت کو کم کرنے کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کے لیے ایک یہ بات بھی گھڑی گئی کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں ان میں سے صرف ایک بیٹی حقیقی ہے، باقی جو بیٹیاں ہیں وہ سیدہ خدیجہ کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ یہ بھی بات گھڑی گئی۔ کیوں گھڑی گئی؟ اس لیے کہ ایک شرف سیدنا عثمان کو حاصل ہے، وہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی 2 لخت جگر، ایک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری سیدہ رقیہ، ان دونوں کا نکاح نبی علیہ السلام کے صحابی، عظیم صحابی سیدنا عثمان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ سازش گھڑی گئی کہ ان بیٹیوں کا تعلق سیدہ خدیجہ سے جوڑ دیا جائے تاکہ جو انہوں نے پوری عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، نسب کے سلسلے کے ساتھ انہوں نے پوری عمارت کھڑی کی ہوئی ہے اور جو بلڈنگ کھڑی کی گئی ہے کہ اگر کسی کو شرف حاصل ہے تو ایسے شخص کو شرف حاصل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق رکھتا ہے، اسی کو شرف حاصل ہے اور کسی کو شرف حاصل نہیں۔ اب بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ سیدنا عثمان نسب کے ساتھ جڑ چکے ہیں، محمد عربی کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں یہ سیدنا عثمان۔ اب یہ دیکھا اگر یہ کہا جائے گا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان کے نزدیک بڑھ جائے گی، اس لیے کہا کہ یہ انکار ہی کر دو تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی علیہ السلام کی حقیقی 2 بیٹیوں کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاوند تھے۔ ایک فوت ہو گئی، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کا نکاح کروایا۔ یہ شان تھی سیدنا عثمان کی۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں تھیں۔ یہ سیدہ خدیجہ کی نہیں تھی بیٹیاں۔ سیدہ خدیجہ کے حوالے سے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں سیرت النبی کے اندر کہ ان کی سیرت کے اندر ان کی جو پہلے شادیاں ہوئی 2، ان میں کوئی بھی اولاد ایسی نہیں تھی جن کا نام رقیہ ہو، ام کلثوم ہو یا سیدہ فاطمہ ہو، ایسا کسی کا نام نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اس کی گواہی قرآن مجید میں بھی ملتی ہے۔ سورۃ احزاب کو اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا۔ پردے کا حکم بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کرے، چادریں اوڑھ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنات کا ذکر کیا ہے، یعنی محمد عربی علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، جمع کو استعمال کیا ہے، یعنی اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، جس سے معلوم ہوا اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اپنی بیٹی کو کہہ دیجئے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، جس کا مطلب ہے محمد عربی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حقیقی بیٹیاں۔ اور اس کا انکار کس نے کیا؟ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ابو القاسم کوفی نے۔ یہ ان کے ہاں ایک درجہ رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے، پڑھا جائے تو یہ ابو القاسم اس کے خلاف تمام اہل تشیع کے جو معتبر مانے جاتے علماء وہ اس کے خلاف ہیں، اس کی تصانیف کو صحیح نہیں مانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس پر کفر کے فتوے بھی انہوں نے لگائے ہیں۔ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 نہیں ہیں حقیقی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گواہی دے دی۔ اور ان کے بڑے معروف ایک عالم دین ہے محمد بن یعقوب کلینی، اس نے بھی اپنی ایک معروف کتاب کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے اصول کافی کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی جو شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ نبوت سے پہلے آپ کی شادی کے بعد، نبوت کے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد تھی، ایک قاسم بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں سیدہ خدیجہ سے۔ وہ کون سی تھی 3 بیٹیاں؟ سیدہ ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ زینب۔ یہ 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھی سیدہ خدیجہ سے۔ یہ خود ان کا معتبر عالم ہے، امام کلینی کے نام سے مشہور ہے، کہتا ہے یہ 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھی اور 1 بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 2 بیٹے بعثت کے بعد یعنی نبوت ملنے کے بعد وہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بھی کئی حوالے دیے جا سکتے ہیں جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاروں حقیقی بیٹیاں تھیں۔ صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت کی وجہ سے اور ان سے بغض کی وجہ سے ان 3 بیٹیوں کا انکار کیا گیا، تاکہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ تم سیدنا عثمان سے بغض رکھتے ہو، اس کے نکاح میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی تھی۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا، حتیٰ کہ اہل تشیع کے اکثر علماء یہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ حقیقی بات کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے بڑی باتیں گھڑی گئی، کہانیاں گھڑی گئی، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان کی یہ بھی بڑی شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بیٹی فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح کروا دیا، یہ ان کی شان ہے۔